بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مسٹر ساجد 08 یوٹیوب چینل پہ ساجد علی حاضر خدمت ہوں۔ میں پچھلے کچھ دنوں سے بچوں کی پرورش میں والدین کا کردار اس حوالے سے ریسرچ کر رہا ہوں، اور بہت سے والدین میرے پاس آتے بھی ہیں جو کہ اپنے بچوں کے مسائل ایشوز میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو میری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے۔ تو آج آپ کے سامنے میں جو ایک ایشو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ 1 سال کے بچے کی دیکھ بھال اور نگہداشت کے سلسلے میں والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ تو بچہ چاہے 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو یا 3 سال کا ہو، عمر کے ہر حصے میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کو والدین کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر تو بچے کے مسائل کو اچھے طریقے سے گائیڈ کیا جائے، ڈیل کیا جائے، تو وہ بچہ جو ہے اس کی نفسیات اچھی بنتی ہے، تربیت اچھی ہوتی ہے، اس کا کردار اچھا بنتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں بیشتر بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تربیت کے بے شمار پہلو ادھورے رہ جاتے ہیں، اور پھر آگے جا کر ان کی عملی زندگی میں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ 1 سال کے بچے کی نگہداشت اور دیکھ بھال والدین کس طریقے سے کریں، تو اس میں بے شمار چیزیں آ جاتی ہیں۔ والدین کے اس زندگی میں بے شمار فرائض ہیں، لیکن ان میں سے سب سے اہم فریضہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت ہے۔ اور خاص کر کے جو 1 سال کی ایج کے بچے ہیں، بچہ ہے یا بچی ہے، تو سب سے پہلے اس کی خوراک اور غذا جو ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے، والدین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد بچے کی جسمانی ضرورتوں کے مطابق والدین کو چاہیے کہ جو غذا کا ایک چارٹ ہے، پروگرام ہے، وہ ترتیب دینا چاہیے۔ متوازن غذا کا جو پروگرام ہے وہ ترتیب دیں۔ موسم کی مناسبت کے مطابق سردی اور گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بچے کے لیے مناسب اقدامات کرنا، یہ بھی والدین کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ 1 سال کا بچہ عمر کے اس حصے میں بچے پہ مختلف بیماریاں جو ہیں وہ حملہ آور ہوتی ہیں، تو بر وقت بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، بچے کا چیک اپ کروانا، یا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں میڈیکل کے کہ والدین گھر میں اگر تھوڑی سی احتیاط برت لیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بچوں کی مناسب دیکھ بھال کرنا وغیرہ، یہ والدین کے کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اگر والدین ان پہ فوکس کریں تو 1 سال کے بچے کی جو تربیت ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ میں مثال کے طور پہ 2-4 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو 1 سال کا جو بچہ ہے اس کی نیند پہ والدین کو فوکس کرنا چاہیے، اس کی نیند پوری ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ بچہ جس بستر پہ سوتا ہے اس کے سر کے نیچے ایک نرم تکیہ یہ والدین کو رکھنا چاہیے کہ بچہ سوتے ہوئے ایزی فیل کرے، کمفرٹیبل فیل کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے کے سر کے نیچے ایک سخت تکیہ رکھ دیا جائے جس کی وجہ سے بچے کی گردن میں بل پڑ جائے اور کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بچہ جب سوئے تو اس بات کی یقین دہانی کریں کہ بچے کی گردن کے نیچے ایک نرم تکیہ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب 1 سال کے بچے کو والدین نہلائیں تو نہلانے سے پہلے بچے کو اس کے جسم پر زیتون یا خالص سرسوں کے تیل سے والدین اچھے نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کو مالش کریں، اور مالش کرنے کے بعد موسم کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سرد موسم ہے تو گرم پانی سے بچے کو نہلائیں، اور اگر گرم موسم ہے تو کوشش کریں کہ ٹھنڈے پانی سے بچے کو نہلانے کی کوشش کریں۔ اور اس کے علاوہ جب والدین، والد یا والدہ یا گھر میں کوئی بھی بچے کو نہلاتی ہیں تو بچے کو نہلاتے وقت اس کے پہ گرفت نہلانے والے کی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ بچہ نہلانے کے دوران زمین پہ گرے نہ اور اس کو چوٹ نہ لگے۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ زیادہ تر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں بچے کو، خاص کر کے سردیوں کے موسم میں کچھ والدین ہر وقت ڈائپر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈائپر کو زیادہ دیر استعمال کرنا، اس سے پھر کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بچے کے جسم کے اوپر ڈائپر جس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں پہ سرخ دانے بن جاتے ہیں، ریشز آ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں والدین کو چاہیے کہ بچے کو سب سے پہلے متاثرہ حصے کو صاف کیا جائے، پانی سے اچھے طریقے سے دھوئیں، اور دھونے کے بعد والدین متاثرہ حصے کے اوپر جو ہے
وہ ریشنل کریم کو استعمال کریں یا سرسوں کے تیل کو استعمال کریں، اور ہر وقت بچے کو ڈائپر لگانے سے گریز کریں تاکہ بچے کو الرجی وغیرہ کے مسائل جو ہیں یہ اس کے جسم کے اوپر نمودار نہ ہوں۔ اس کے علاوہ چھوٹا بچہ جو ہے اس کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی چیز پکڑتا ہے تو اس کو اپنے منہ میں فوراً ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا والدین جب بچے کو کھانا کھلاتے ہیں، غذا دیتے ہیں، تو بالخصوص ٹھوس غذا جو ہے وہ دیتے وقت والدین کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے لقمے نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ٹھوس غذا کے بڑے لقمے بچے کے گلے میں پھنس جائیں اور بعد میں پھر ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ تو احتیاط یہی ہے کہ جو ٹھوس غذا کے بڑے لقمے ہیں ان کو نرم کر کے چھوٹا کر کے بچے کے منہ میں ڈالا جائے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی غذا کا ٹھوس لقمہ بچے کے گلے میں پھنس جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بچے کو اپنے ایک ہاتھ کے اوپر رکھ کر الٹا لٹا لیں اور اس کی کمر کے اوپر دوسرے ہاتھ سے آہستہ آہستہ اس کو سہلائیں، اس کی کمر کو دبائیں، اور وہ جو ٹھوس غذا کا لقمہ ہے وہ باہر نکل آئے گا، اور اگر پھر بھی وہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو فوراً اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں۔ اس کے بعد بچہ جب تھوڑا سا حرکت کرنے لگتا ہے، زمین پہ اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے بال چلنے لگتا ہے، کرالنگ کرنے لگتا ہے، تو اس وقت بھی بے شمار احتیاط کے پہلو ہوتے ہیں، کیونکہ بچہ جب زمین پہ کرالنگ کرتا ہے تو اس دوران جو چیز بچے کو ملتی ہے اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے منہ کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو والدین کو اپنے بچے کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، بچے سے غفلت نہیں برتنی چاہیے، ہر وقت بچے کو اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اور کوئی بھی ایسی چیز جو بچے کے لیے نقصان دہ ہو وہ زمین پہ نہیں پڑی ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ والدین اس بات کی احتیاط کریں کہ بچہ زمین کے اوپر کرالنگ کر رہا ہے تو کوئی جلتا ہوا لیمپ زمین پہ موجود نہ ہو، گرم پانی کی بوتل زمین پہ نہیں ہونی چاہیے، کینچی، چھری، چاقو، اینٹ کے ٹکڑے وغیرہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو زمین پہ نہیں پڑی ہونی چاہیے، اگر پڑی ہوں گی تو بچہ فوراً ان کو پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالے گا، یا کوئی اور نوکدار جو چیز ہے بچہ اپنی آنکھ میں بھی اس کو مار سکتا ہے، اپنے منہ میں ڈالے گا تو نقصان ہوگا۔ تو والدین کوشش کریں کہ ایسی جو نوکدار چیزیں ہیں جو جسم پہ کٹ کا باعث بن سکتی ہیں وہ زمین پہ نہ ہوں، بچے کی پہنچ سے اس کو دور رکھیں۔ بچہ جب زمین پہ کرالنگ کر رہا ہو تو کوشش کریں کہ کوئی باتھنگ ٹب جو ہے پانی والا وہ بچے کے قریب نہ ہو، جلتا ہوا جو چولہا ہے آگ والا وہ بھی بچے کے قریب نہ ہو۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اگر ہماری سوسائٹی کے لوگ یا والدین ان چیزوں کو، میرے اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو بچے کو کسی بڑے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب بچے کو والدین باہر لے کے جائیں، پکنک پہ لے کے جائیں، تو اپنے بچے کو کبھی بھی تنہا نہ چھوڑیں، کسی اجنبی کے سپرد نہ کریں، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اگر کسی جگہ پہ رکھتے بھی ہیں تو بچے پہ فوکس کر کے رکھیں۔ یہ کچھ بچے کے تربیتی پہلو تھے والدین کے لیے۔ اگر والدین میرے ان نکات پہ عمل کرتے ہیں یا مزید اس کے اوپر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو وہ میرے چینل مسٹر ساجد 08 پہ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ادنا سی کاوش پسند آئی ہے تو میرے چینل مسٹر ساجد 08 کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔